بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین وقال تعالی وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزت و احترام کے قابل میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو، سربلند ہو، نقصانات سے محفوظ رہے اور جتنے بھی فوائد ہیں ان سے مستفید ہو۔ ہر ایک کی چاہت ہے، انسان کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھ دیا ہے، لیکن سربلند ہونے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کے معیار الگ الگ ہیں۔ دنیا والوں کے اپنے ترازو ہیں جس کے اوپر وہ کسی کو بلند اور کسی کو پست دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص کی سوچ ہے کہ میں اگر بلند مرتبہ ہونا چاہوں تو مجھ کو ڈگری حاصل کرنی چاہیے، جاہ، منصب، عہدہ ان کے نزدیک معیار ہوتا ہے بلندی کا۔ ایک شخص کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مال کسی کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ دنیا کے اندر سر اٹھا کر جی سکتا ہے، وہ اور لوگوں کے مقابلے میں بلند زندگی گزارتا ہے۔ ایک شخص کی اپنی سوچ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں اپنی عزت بناؤ، یہ عزت اگر کسی کے پاس ہوگی تو انسان سینہ چوڑا کر کے جی سکے گا۔ بہت الگ الگ معیار ہیں اور دنیا اپنی اس روش کے اوپر رواں دواں بھی ہے، آنکھ بند کر کے اندھی دوڑ دنیا لگا رہی ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے الگ معیار قائم کر رکھے ہیں، ترازو اور ماپدنڈ بنا رکھے ہیں۔ ان سب کے مقابل اسلام ایک ویژن پیش کرتا ہے، اور وہ یہ ہے جس کو میں نے آیت کریمہ میں ابھی آپ کو پڑھ سنایا۔ ہمارا رب کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا، بودے مت پڑ جاؤ، کمزور مت پڑ جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور خواہ مخواہ کا ٹینشن مت لو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کو ہی سربلندی حاصل ہوگی، ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ہمارا ایمان و یقین ہے، ٹھیک ہے آپ دنیا کمائیں، اجازت ہے، میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں، عہدہ منصب حاصل کریں، شریعت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن معیار سربلندی اگر آپ کسی کو رکھنا چاہو تو آپ کے ایمان کی آواز ہوگی کہ صرف اور صرف ایمان کو آپ معیار سربلندی بناؤ۔ اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ کر دوں، ہمارا رب ہمارے لیے کون سا ترازو دیتا ہے آپ کو اندازہ آ جائے گا۔ تم بودے اور کمزور مت پڑ جاؤ، خواہ مخواہ کی فکر اور غم میں مبتلا مت ہو، تم ہی سربلند ہو اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ وہ پروردگار بتا رہا ہے جس نے پورا کارخانے قدرت بچھایا، روئے زمین پر شروع سے لے کر آخر تک کا مالک، خالق، پالنہار، رب، پروردگار وہی ہے۔ ہمارے اتار چڑھاؤ کا مالک، ہماری تقدیر کی لگام جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں جو بھی حاصل کرو لیکن سربلندی کا معیار صرف ایمان کو رکھو۔ وقت مختصر ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دنیا والوں نے جو اپنا معیار قائم کیا ہے نا، وہ حضرات سربلندی کا معیار مال ہے، عہدہ ہے، اور انہوں نے جو قائم کر رکھا ہے وہ ہے۔ اس کو لوگوں کے دل و دماغ میں ٹھسانے کے لیے اسلام کی لکیر کو مختصر کر کے وہ اپنا بلند معیار چاہتے ہیں، یعنی اسلام نے جو ایمان والا معیار قائم کیا ہے اس کی لکیر چھوٹی کرو۔ اسلام سربلندی کا معیار نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں ٹھساؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ لڑائی کس چیز کی، اور آپ دیکھیے معاشرے پر، اور اس وقت دنیا جس روش پر جا رہی ہے اس پر ایک نظر ڈالیے، آپ کو بھی یقین ہوگا کہ دنیا کسی کی لکیر چھوٹی کر کے اپنی لکیر بڑھانا چاہتی ہے۔
شریعت کہتی ہے آپ بھی میدان میں آؤ، اپنے معیار کے مطابق ترقی کرو، اور ایک شخص اسلام کے معیار پر ترقی کرے۔ کسی کی لکیر چھوٹی کر کے اپنی لکیر بڑی کرنا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ لیکن دنیا چاہ رہی ہے، ہمارے دل و دماغ میں ٹھسایا جا رہا ہے کہ اسلام ترقی کی راہ کا روڑا، یہی اسلام ہے جو آپ کو سود اور بیاج اور انٹرسٹ سے منع کرتا ہے۔ تو بزنس میں آزادانہ بزنس کرو نا، کیوں یہ سب پابندیاں لے کر بزنس کرتے ہیں؟ اسلام رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ٹھسایا جا رہا ہے۔ دین کی طرف اتنے زیادہ راغب کہ آپ ڈگری بڑی بڑی نہ پا سکو، تو یہ آپ دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتے ایسا دین تھام کر۔ پردہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ، یہ ہمارے ذہن و دماغ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آج تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی آڈینس کے بیچ کھڑے ہو کر یہ کہنے میں ایک گونا شرم محسوس کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہمارے ایک دوست نے جو سورت میں رہتے ہیں، ایک اسکول کا قصہ سنایا کہ کلاس میں ٹیچر نے سب بچوں کو اپنا اپنا مذہب بیان کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ بھئی تم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تم کون سے مذہب سے؟ تو کوئی کرسچن تھا، کوئی ہندو تھا، ہر ایک نے اپنا اپنا مذہب بیان کیا۔ ایک مسلمان بچے کو کھڑا کیا تو اس نے شرم سے سر جھکایا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کسی جرم کا اظہار کر رہا ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ اسلام یعنی ترقی کی راہ کا روڑا۔ ایک انسان کو شرم محسوس ہو رہی ہے اس بات میں، جبکہ یہی سربلندی کا معیار ہے۔ حضرات صحابہ کو دیکھ لیجئے، میں دور نہیں لے جاتا، آپ کو معلوم ہے عربوں کے یہاں نسب کو لے کر فخر کرنے کا بڑا رواج تھا۔ میرا یہ نسب، میرا یہ نسب، میرے باپ دادا ایسے، میرے باپ دادا ایسے۔ تو عرب کے لوگ فخر کیا کرتے تھے اپنے نسب کو لے کر، سب بیٹھے ہوتے تھے، کوئی اپنا نسب ذکر کرتا، کوئی اپنا نسب ذکر کرتا۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے ہوئے تھے، ان کا کون سا نسب؟ عربوں کا نسب محفوظ ہے، اجمیوں کا تو نسب بھی محفوظ نہیں۔ تو ایک ایسی مجلس لگی تھی جس میں ہر ایک نے اپنے اپنے نسب حسب کو لے کر جو ہے اپنا فخر بتانا چاہا۔ حضرت سلمان کی باری آئی، پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں سلمان ابن اسلام۔ انہوں نے اپنا تعارف کیا کرایا، میں سلمان ابن اسلام۔ ہے تمہارے باپ دادا ہوں گے کوئی بہت بڑا جو ہے اپنے معاشرے کا آدمی، چودھری، کوئی ہے اسلام کے برابر شانہ بشانہ آنے والی کوئی چیز؟ عزت ہے تو اسلام میں ہے۔ تو یہ دل و دماغ کے اندر ان کے بیٹھا ہوا تھا کہ عزت کا نشان اسلام ہے۔ کاش یہ سبق جو ہمارا بھولا ہوا ہے ہم لوگ پھر سے اپنے ذہن و دماغ میں ایک مرتبہ لیں، اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ لوگوں کے بیچ ایک پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بول سکوں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا جو زور زور سے آوازہ لگا رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ 50 آدمی زور سے بولے تو وہ حقیقت بن جائے۔ حقیقت وہ ہے جو روئے زمین کے اوپر اپنا وجود رکھتی ہے اور جس کو اپنی پہچان کے لیے کسی شہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے دل کے اندر آپ ترازو، معیار اور ماپدنڈ تو یہی قائم رکھیے کہ اسلام ہی سربلندی کا معیار ہے۔ آپ باقی سارے شعبوں کے اندر ترقی کیجئے، اب اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اسلام نام ہے سرنڈر ہو جانے کا۔ اپنے آپ کو سونپ دو، شریعت کو حوالے کر دو۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اپنی ذات حوالے کر دی اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تو جو کہے گا 100 جان سے ہم راضی، تیرا جو حکم آئے، یہ منع رک جائیں گے، اس کی اجازت کریں گے، اس کا حکم ضرور کریں گے اس کو۔ یہ ہے ایک مسلمان کی مسلمانی۔ سرنڈر ہو جاؤ، اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دو۔ وہ اگر بزنس میں ایک حد بندی قائم کرتا ہے، اس کو کراس کرنا شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو میں حد میں رہوں گا۔ انشاءاللہ یہ شریعت آپ کو اپنی زندگی کی انجوئی سے، آپ کے اندرونی تقاضوں کو پورا کرنے سے روکے گی نہیں۔ ہم کو بہت ڈرا دیا گیا ہے کہ شریعت کو اگر آپ نے فالو کیا، شریعت کی پیروی کی،
تو بہت ساری پابندیاں لگ جائے گی. ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اسلام فطرت کی آواز ہے، آپ کی فطرت کے رخ کو صحیح سمت دے دیتا ہے، وہ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا. میں ٹھیٹ آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک شخص تھا جس کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ بھی اپنی ماں سے محبت کرتا، اپنے باپ سے محبت کرتا، اپنے بھائی بہن اس کو اچھے لگتے ہیں، رشتہ دار میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے. آپ اگر اسلام کا دم بھر لیں گے، اپنے رب کو خود کو حوالہ کر دیں گے، تو یہ شریعت آپ کو رشتہ داروں سے محبت کرنے سے روکے گی نہیں. اب آپ ماں سے محبت کریں گے عبادت کا رنگ لے کر، اب آپ اپنے باپ سے محبت کریں گے اللہ کے حکم کی تعمیل میں. اپنے بھائی بہنوں اور رشتہ داروں، خالہ پھوپھی، ماموں چچا، ان سب سے اگر ہم لوگ محبت کریں گے ہمارے رب کے کہنے کی وجہ سے. اب اس کا رنگ بدل گیا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. ایک اللہ کا بھی دنیا میں رنگ ہے. اللہ فرماتا ہے اس سے بیسٹ رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے. چنانچہ اب ماں سے محبت وہی کل بھی کرتے تھے لیکن کوئی اجر نہیں تھا. آج اتنا اجر کہ ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو عمرے اور حج کا ثواب. شریعت کا کمپلسری حکم، کرو ماں سے محبت، پورے کرو باپ کے تقاضے، صلہ رحمی اور رشتہ داری کے تقاضوں کو. وہی فطرت جو کل تھی تھوڑی سی سوئی بدل دی بس اس نے. اب اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کے بعد مسلمان ترقی بھی کر رہا ہے اور فطرت کے تقاضوں کو پورا بھی کر رہا ہے. سارے مذہب کے اندر دان کا مہیمہ ہے. دوسروں کو، بھوکوں کو کھلاؤ، کسی خالی جیب انسان کے اس کے جیب میں کچھ پیسے رکھو. دان کا، صدقے کا مہیمہ ہے. ہر ایک کرتا ہے دان. ارے غیروں کے اندر کروڑ پتی لوگ جو ہیں پورا پورا اسپتال کھڑا کر دیتے ہیں ایک آدمی. لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اس وجہ سے یہ چیز اللہ سے ایک ذرہ بھر ان کو قریب نہیں کرتی. اس کے مقابلے میں مسلمان اگر راہ خدا کے اندر ایمان لانے کے بعد خرچ کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان کبھی ایک کھجور اللہ کے راستے میں اپنے خلوص کے ساتھ دیتا ہے. میرے راستے میں دی گئی ہے، اللہ کو اتنا پیار ہے اس کھجور سے کہ کھجور اتنی ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب یہ جاوے گا تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پرورش کرے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دیا، جیسے ایک آدمی اپنے چھوٹے سے گھوڑے کے بچے کو بڑا کرتا ہے. آپ جانتے ہو، سوچ سکتے ہو اللہ کل کو یہ کھجور کتنی بڑی بنا کر ہمارے ترازو میں ڈالے گا. حدیث شریف میں آتا ہے اس کی راہ میں دی ہوئی ایک کھجور اللہ کو اتنی پیاری، وہ بڑا کرتے کرتے کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا کر اس کو اس کے اعمال نامے کے پلڑے میں ڈالے. یہ جھوٹ ہے کیا؟ یہ مبالغہ ہے؟ نہیں، رسول نے فرمایا سچ. دیکھو اتنی بڑی بڑی خرچ کی ہوئی چیزیں حسرت کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ کفر تھا اور معمولی سی کھجور انسان کی نجات کا ذریعہ بن. جہنم سے کل کو بہت سے لوگوں کو کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا بچائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک کاش سے کیوں نہ ہو. کاش آپ سمجھتے ہیں جیسے آم کی چیری ہوا کرتی، جس کو آپ ٹھیٹھ زبان میں کہو چیری ہوا کرتی، ایک چیری یہ کاش، یہی شق تمرہ. آپ نے اتنا کسی کو دیا نے راہ خدا میں، یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ. چیز وہی لیکن رخ سوئی تھوڑی سی بدل دی اللہ تعالیٰ نے. اسلام لانے کے بعد، اسلام کو معیار بنانے کے بعد شریعت آپ کو بزنس سے روکے گی نہیں. کل کا جو بزنس کوئی آدمی کفر کی حالت میں کرتا تھا، آج اسلام کے بعد بھی وہ تجارت بزنس کرے گا اور کمپلسری کرے گا. لیکن اب چونکہ وہ رنگ میں بدل کر آئی ہے اسلام کے، اس وجہ سے یہ آپ کی تجارت، یہ آپ کا بزنس روزانہ رب سے آپ کو قریب کرے گا. آپ کو معلوم ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر میں سے نکلتا ہے ملازمت جاب کرنے کے لیے. آپ کیوں نکلتے ہیں جاب کرنے کے لیے؟ بھائی میرے اہل خانہ، بیوی بچوں کا خرچہ رب نے میرے اوپر کمپلسری کیا ہے. اگر میں نہیں کماؤں گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرض چھوڑا ہے، اس حساب سے مجھ کو پوچھے گا. تو اب اگر آپ اس لیے نکل رہے ہیں اپنے گھر سے کہ میرے رب نے میرے اہل خانہ کا خرچہ مجھ پر ڈالا ہے، بیوی کا خرچ، بچوں کا خرچ، ماں باپ کا خرچ، اپاہج بھائی بہنوں کا خرچ،
تو میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ علماء نے فرمایا آپ جاب پر جا رہے ہیں 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ 6 گھنٹہ، یہ پورا عبادت میں لکھا جائے گا۔ آپ نہیں کماتے تو گنہگار ہوتے کہ نہیں؟ آپ کما رہے ہیں اللہ کے حکم سے تو اس پر ثواب ملے، کون سے تعجب کی بات ہے؟ بزنس روکا نہیں، آپ کی ملازمت شریعت نے روکی نہیں، کمپلسری کر دیا آپ کے اوپر۔ کماؤ، نہیں کماؤ گے تو جیسے ابھی جمعہ نہیں پڑھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، تو ویسے نہیں کماؤ گے تو فرض کے تارک ہونے کی حیثیت سے پکڑ ہوگی آپ، اور اللہ کو پیار آ جائے گا۔ آپ کا یہ نکلنا جو ہے نا وہ پیارا نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شریعت۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد ابن معاذ سے ملے، صحابی ہیں، تو آپ نے جب ملاقات کی تو حضرت سعد کے ہاتھ بہت کھردرے تھے، جیسے بہت کام کرنے کی وجہ سے انسان کا ہاتھ کھردرا ہو جایا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد تمہارے ہاتھ کھردرے بہت ہیں؟ کہا حضرت میں کلاڑا لے کر روزانہ نکلتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں اور لا کر بازار میں بیچتا ہوں، اور جو کچھ شام کو مجھے میسر ہوتا ہے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہوں۔ سید الرسول، تمام رسولوں کے سردار، بیہیویئر دیکھیے آپ کا۔ آپ نے سعد کا ہاتھ لیا اور چوم لیا، فرمایا یدان یحبہم اللہ، یہ 2 ہاتھ وہ ہیں جس سے اللہ کو پیار ہے۔ کیوں؟ کون سے عمل کی وجہ سے؟ کیا اللہ اکبر وہ کہتا ہے اس لیے؟ وہ تو ہے ہی ہے اپنا، نماز میں یہ ہاتھ مانگتا ہے اس لیے پیارا ہے ہی ہے، لیکن یہ اس لیے پیارا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے اہل خانہ کے لیے کمانے میں کھردرا ہوا ہے۔ اس کو جو ہے اسکریچ آئے ہیں، بہت ساری خراش آئی ہے ہاتھ کے اوپر، کمانے کے اندر اس کو لگانے کی وجہ سے۔ تو شریعت صرف سوئی موڑ دیتی ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ ان سب چیزوں یعنی فطرت کی آواز میں آپ کو برقرار رکھے گی، لیکن رب یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ ہمارے کہنے سے سپیڈ ڈبل کر دیتے ہو کہ نہیں، ہمارے کہنے سے ہینڈ بریک مار دیتے ہو یا نہیں۔ دونوں چیزیں بھی جو ہے شریعت آپ کو دیکھے گی، اور بہت گہری نظر فوکس ہوگا آپ کے اوپر۔ 5 وقت کی نماز پڑھواتی ہے، ایک عبادت ڈال دے گی آپ کے اوپر، 5 وقت کی نماز، سال میں 1 مہینے کا روزہ، وہ بس سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ، اور وہ بھی 28% GST نہیں بھرنا ہے ہم لوگوں کو، صرف 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، یہ شریعت ہم پر۔ اور آپ کو اللہ قدرت دے تو عمر میں 1 مرتبہ حج، پوری عمر میں، یہ ہے کل شریعت۔ ان میں بھی صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو بار بار انسان پر آتی ہے، باقی تینوں چیزیں تو شرط کے ساتھ مشروط ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ، ورنہ وہ بھی نہیں۔ حج، آپ کو آنے جانے وغیرہ کا توشہ کا انتظام ہے تو آپ پر حج، ورنہ وہ نہیں۔ اور روزہ ہے سال میں 1 مرتبہ، 1 مہینہ، وہ بس۔ کتنی سہل شریعت ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ نماز دن میں 5 مرتبہ، اور کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں؟ آپ دیکھ لیجیے، آپ عصر پڑھیں گے 4 رکعت، کتنی دیر میں آپ پوری کریں گے؟ 4 منٹ 5 منٹ میں آپ کی فرض پوری ہو جائے۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، پورے دن کی 5 وقت کی نمازوں کا حساب لگائیے، خدا کر کے شاید گھنٹہ یا سوا گھنٹہ، اور باقی 24 گھنٹے کے جتنے بھی بچے وہ تمہارے، جاؤ جو کرنا ہے وہ کرو، تم کو ہماری حدیں کراس مت کرنا، وہ بس جاؤ جیو اپنا۔ یہ ہے شریعت، کتنی آسان شریعت ہے، آپ سے اور کیا چاہا جا رہا ہے؟ مگر ہماری بے وفائی پر اللہ معافی دے ہم کو، ہم سے 5 وقت کی وہ نماز بھی نہیں ہوتی، جبکہ آئے ہیں ہم مقصد آخرت لے کر۔ اس کے لیے اللہ کہتا ہے کمپلسری صرف سوا گھنٹہ، وہ بھی میں شاید زیادہ کہہ رہا ہوں، سوا گھنٹہ دو، باقی 24 گھنٹے کے بقیہ اوقات تمہارے، لیکن وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ایک بڑی جمعیت، ایک بڑی خلقت 5 وقت کی نماز چھوڑتی۔ میرے بھائیوں، ہمارا معیار الٹ گیا، ہم نے دوسری چیزوں کو وقت دے کر نماز کو ہنکال دیا، اگنور کیا، نماز کو وقت نہیں دیا، ان معیارات کو وقت دیا جو دنیا والے بہت زور سے بولے اور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ وہیں کامیابی ہے۔ اللہ کے واسطے دیکھ لو، جب مصیبت آتی ہے تو کیا ڈگریاں بچا سکتی ہیں انسان کو؟
مال بچا سکتا ہے، دنیا کے اور معیار بچا سکتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کھڑا کھڑا ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے رب نے بہت سچ کہا، تم کو سربلندی کے معیار سے کوئی اتار نہیں سکتا اگر تمہارے دل و دماغ میں دھمکتا چمکتا ایمان ہو۔ بس ایک چیز چاہی جا رہی ہے، رکھو، ایمانداری کے تقاضوں کو پورا کرو، مجال ہے کسی کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر امت دو چیزوں کو ٹھان لے، دو چیزوں پر آ جائے تو کوئی قوم اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی، کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ایک تو دینداری پر آ جاؤ، وہی اسلام و ایمان، اور نمبر دو نظم و نسق، ترتیب سے زندگی جیو۔ اسلام جو ہم کو ترتیب دیتا ہے نا، ہماری بے ترتیبی نے ہم کو مارا ہے۔ تو دینداری اگر ہمارے اندر ہوگی تو مجال ہے کسی کی کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن آج ہم نے اسی کو خالی کر دیا، اور باقی سارے وہ معیارات جس میں دنیا ہم سے بہت آگے پہنچ چکی تھی اور ابھی ہم تو جاگے کہ اس پر چلنا چاہیے، آپ ہمیشہ اس معیار پر پیچھے ہی رہیں گے، اور اس میں کبھی بھی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے ہی نہیں۔ اللہ کرے اس حقیقت کو ہم لوگ پہچانیں۔ میرے بھائیوں، میں تو آج کی مجلس میں آپ کو پیغام دوں گا کہ آپ 5 وقت کی نماز تو شروع کیجیے۔ اگر آپ کو اس پابندی میں کامیابی و بامرادی نظر نہ آئے تو آپ کا ہاتھ ہمارا گریبان، ہم کو تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، میرے رب نے کہا پتھر کی لکیر ہو گئی، اس کے علاوہ کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ کو کامیابی نہ ملے آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اس دامن کو تھاما انہوں نے منزل مقصود کو پایا۔ اور یہ آخرت کے اندر تو ہے ہی، ایمان کے بعد اگر سب سے بڑھ کر کسی عبادت کا نمبر ہے تو وہ نماز ہے۔ میں اور آپ سب ایک روز یہی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی اور پھر ہم اس کو محشر کے اندر جمع ہونا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک ایک ایک شخص اللہ کے حضور اپنا کچا چٹھا زندگی کا حساب دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہو محشر میں سب سے پہلا حساب کس چیز کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلا حساب۔ اور روایت میں آگے یہ آتا ہے انسان کی نماز سب سے پہلی دیکھی جائے گی، اگر نماز درست نکلی تو باقی اعمال درست نکلیں گے، اور نماز گڑبڑائی تو باقی سارے اعمال گڑبڑا جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موطا کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے انسان کی سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی، اگر نماز ہے تو اس کے باقی اعمال دیکھے جائیں گے، اور نماز ٹھیک نہیں ہے تو اس کے اعمال دیکھے ہی نہیں جائیں گے۔ یہ کوئی اور نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، موطا کے اندر آج بھی روایت موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی اہم اتنی امپورٹنٹ عبادت ہم کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اس میں ہمارے اخروی فوائد اور وہاں کی کامیابیوں کے ساتھ دنیا کے بھی سارے فوائد وابستہ ہیں۔ میں تو آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں تک چھاتی ٹھوک کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی روزی کی ضامن نماز ہے۔ ابھی جو میں نے شروع میں آپ کو آیت کریمہ پڑھ سنائی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی اپنے فیملی والوں کو نماز کا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر جمے رہو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم کوئی تم سے روزی مانگتے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم دیں گے تم کو روزی، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام کار تو تقوی ہی کو حاصل ہے۔ کیوں نماز کے ساتھ روزی کو کیوں جوڑا گیا؟ کیا جوڑ ہے؟ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم نماز والی وفاداری نبھاؤ، روزی کا میں ضامن۔ نحن نرزقک، آج ایک کیپیبل آدمی جو سب کو کھوکھے بانٹتا ہے، پیٹیاں بانٹتا ہے، اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ میں دوں گا تو ہم کو کتنا یقین آ جاتا ہے۔ تو وہ رب ہم کو کہہ رہا ہے کہ نحن نرزقک، کیا وہ اس میں جھوٹ ہوگا؟ ہرگز شائبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوگی کہ نماز پر مرتب روزی ہم کو سمجھ میں نہ آئے۔ نماز پڑھو، میں روزی دوں گا، بڑھاؤں گا،
اسی لیے روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی فقر و فاقہ آ لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے. سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزی کے دہانے کھل جاتے تھے. میرے بھائیوں اسی نماز کے اندر ہم جو بے راہ روی کا شکار ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے کہے میں نہیں ہے اور نشہ کرتا ہے اور لڑکیوں کے پیچھے اور نہ جانے کیا کیا. ماں باپ کی آپ شکایت تو دیکھیے، کسی بزرگ کے پاس آپ کو 5 منٹ بیٹھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے 4 شکایت کرنے والوں میں سے 3 تو اپنی اولاد کی شکایت لے کر آتے ہیں کہ گناہ میں اتنے زیادہ جا چکے ہیں کہ ہمارے بھی کہے میں نہیں. ان کو نماز میں لگا دو. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا خاصہ ہے کہ وہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور سارے منکرات سے روکتی ہے، تمام گناہوں سے روکتی ہے. ارے بڑے سے بڑا کریمینل نماز کی برکت سے درست ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی چوری کرتا تھا. جب یہ آیت اتری تو حضرات صحابہ نے فرمایا رسول اللہ فلاں آدمی تو چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، اور قرآن تو کہتا ہے کہ نماز جو ہے گناہوں سے روکتی ہے، کہاں روک رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو، کچھ عرصہ جانے دو، پیریڈ گزرنے دو، پھر دیکھ لینا. چنانچہ تھوڑا سا وقت گزرا نہیں کہ نماز کی برکت سے اس آدمی کی چوری چھوٹ گئی. یہ ہم جو ہماری زندگی گزارتے ہیں بے ترتیبی اس میں بہت ہے، اور اسی بے ترتیبی کی وجہ سے ہمارا شیڈیول آگے پیچھے ہو جاتا ہے. آپ کی خارجی زندگی کی ترتیب بھی نماز سے وابستہ ہے. ایک مرتبہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وہاں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ مہمان آ گئے تو حضرت نے اپنے خادم کو فرمایا کہ جاؤ مہمان کے لیے کھانا لے آؤ. اور اس زمانے میں خانچے کے اندر کھانا ہوا کرتا تھا، مختلف آئٹمیں رہتی تھی، تو خادم سر کے اوپر وہ خانچہ لے کر آ رہا تھا. راستے میں پتہ نہیں اس ٹھوکر لگی یا کیا ہوا، وہ گرا اور پورا خانچہ نیچے جو ہے بہہ گیا. تو حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، ایک ہی بات فرمائی، بھائی اپنی نماز درست کر لیا کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تمہاری نماز میں گڑبڑ ہے اس لیے تمہاری خارجی زندگی میں تم ٹھوکر کھا رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی پر ہماری نماز اثر انداز ہے. کیوں مشکل لگتی ہے؟ ہم لوگوں کو 4 2 گھنٹے باہر کھڑا رہنا آسان ہے، لیکن نماز میں مختصر سا قیام ہمارے لیے مشکل ہے. میرے بھائیو اللہ کے واسطے یہ زندگی کا اتنا عرصہ اگر بیگانہ ہو کر گزارا ہے تو اب کم سے کم وفاداری کا دم بھر لیں. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے ہمارے لیے. 5 وقت کی نماز کیا مشکل ہے؟ وہ رب جو ہم کو کھلاتا ہے، جو ہم کو پلاتا ہے. جب مصیبت میں ہوتے ہیں ہم کس کو پکارتے ہیں؟ خوف میں کون ہماری مدد کو آتا ہے؟ اس رب سے اتنی بیگانگی اور دنیا کے معیارات پر ہم کو اتنا یقین و بھروسہ. یہی نماز ہے جو دل کو دھارس دیتی ہے. آپ مصیبت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں صبر نماز سے دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، ان کے بھائی کی وفات کی خبر سنی، سواری پر سے اترے، نماز میں مشغول ہوئے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ کے اور صبر کر کے اپنی مصیبتوں کے اوپر اللہ کی مدد پا لیا کرو. ارے وہ تو حضرت ابن عباس تو بہت دور کی بات ہے، میں اپنی آج کی زمانے کی بات کرتا ہوں. ہمارے ماموں جو ہے ان کے بیٹے کو ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا، ٹرک نے کچل دیا اس کو. میں ساتھ تھا جب دیکھنے گئے تو میں بہت تعجب میں تھا اس دن کہ کسی انسان کو آیت اتنی بھی ذہن میں مستحضر ہو سکتی ہے. وہ دیکھا ہمارے ماموں نے، کچھ نہیں کیا، نہ ڈرائیور کو کچھ کہا، نہیں، سیدھے مسجد میں جا کر نماز میں لگے. اس دن اس کی تفسیر سمجھ میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. لوگوں نماز میں مشغول ہو جاؤ، دل کو دھارس ہو جاوے گی. تمہیں ضرورت اس کی ہے کہ تمہارے دل کا مرہم بھی جو ہے وہ نماز ہی ہے. آپ کر کے دیکھو تو صحیح، بڑے سے بڑے نقصان کے ماتحت اللہ تعالیٰ دل کو دھارس دے دیتا ہے. لیکن ایک بات آخر میں مختصر کہوں گا کہ اپنی نماز کو بہترین بنانے کی کوشش کرو. ہم پڑھتے تو ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، دنیا کے ساری چیزوں کے اندر ہماری ڈیمانڈ بہت ہائی ہے، لیکن نماز ہماری ڈیمیج ہے. اس کو سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرو، کسی سے سیکھو. ماشاءاللہ آپ کے یہاں میں نے سنا، اقبال بھائی بتا رہے تھے کہ عصر سے لے کر عشاء تک مستقل آپ کے یہاں ایک شخص رکھے گئے ہیں جو آپ کی نماز قرآن درست کراتے ہیں. تو میں تھوڑا سا وقت اس کے لیے فارغ کروں، میری نماز کو بہتر سے بہتر انداز کی بناؤ. انشاءاللہ آپ کی نماز یہی 4 منٹ کی
روشنی زیادہ ہو جائے گی اس کی، چونکہ سنت کے مطابق آپ پڑھیں گے۔ اللہ کرے اس چیز کی طرف بھی ہم لوگ توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔